السلام علیکم ایوری ون، دس از می سید عبدالسلام شیرازی۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور یہ بڑا کامن سا سوال ہے، اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا، اور یہ سوال علماء کرام سے بھی پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھیں، کہاں سے شروع کریں، کون سی تفسیر پڑھیں، کون سا ترجمہ پڑھیں، اور یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے۔ اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو ایسے سمجھیے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے صحابہ پڑھتے تھے۔ نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ سائنسدان تھے، فلسفہ اس وقت مرتب نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اتنے زیادہ احادیث موجود تھے۔ ان کے پاس محض اپنی ایک زبان تھی، اور وہ تھی عربی زبان۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بحثوں میں پڑھ کر، باریکیوں میں پڑھ کر، منطقی طور پر جائزہ لے کر ہم اپنے علم میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی جو اصل انسپریشن ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی انسپریشن کیا ہے جو صحابہ کو ملی تھی، اور صحابہ کس طرح قرآن پاک سے انسپائرڈ ہوئے تھے، اور انہوں نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا تھا۔ یہ میں شروع کا پروسیس بتا رہا ہوں، بعد میں آپ بحثوں میں پڑھ سکتے ہیں، تفاسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور احادیث کا تقابل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ شروع کریں گے تو آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جب آپ شروع کریں گے تو آپ کا فوکس، آپ کی کنسنٹریشن صرف اور صرف بیسک عربک لینگویج کے اوپر ہوگی۔ بعد میں قرآن کے متن کو ہی اصل سمجھا جائے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، اقرأ القرآن بلحون العرب و اصواتها، کہ قرآن کو عربی لہجے اور عربی آواز میں پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ ظاہر ہے یہ حکم سمجھنے کا بھی ہے، قرآن عربی زبان میں اترا ہے، عربی زبان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کو کب سمجھیں، قرآن کو کیسے سمجھیں، اس کے اوپر تو بات ہو گئی، قرآن کو کب سمجھیں۔ اگر یہ سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر ہمارا ایمان نہیں ہے، پھر ہمارا یقین نہیں ہے قرآن کے اوپر، عقیدہ ہے جو ہمیں والدین سے ملا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا ایمان ہوتا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم عربی زبان بھی نہ سیکھ سکتے۔ کیا کچھ نہیں پڑھا ہم نے، انگریزی ہم پڑھ رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، لیکن جب قرآن سمجھنے کی بات آتی ہے، جب عربی سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے سوالات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ آج ہی سے شروع کریں، بیسک عربی سیکھیں، قرآن کی ٹرانسلیشن سیکھیں، کیونکہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز جو ہے وہ مضمر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔